عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اور اس سے پیوستہ میں آثار قیامت، علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور بہرحال تمام احکام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے وہ قیامت کی نشانیاں پیش کر رہا ہوں جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، کہ جس کے سمجھنے کے بعد ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ اب قیامت بہت قریب ہے اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہ دن بڑا سختی کا دن ہے۔ اس دن میں انسان کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اللہ کے روبرو، اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ بہرکیف قیامت کا احوال کئی خطبات کے اندر آپ سن چکے ہیں، اس کی نشانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین یدی الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بے شک یہ نشانی بھی ہوگی، قیامت کے نزدیک یہ عمل ہوگا، تسلیم الخاصہ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف خاص لوگوں کو یا جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے ہیں، صرف ان سے سلام کیا جائے گا۔ سلام ہم صرف ان لوگوں سے کریں گے جن سے ہمارا تعارف ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو قیامت کی نشانی بتلائی۔ اب اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے اس ماحول میں، ہمارے اس معاشرہ میں صرف انہی لوگوں سے ہی سلام لیا جاتا ہے جو ہمیں جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہم کبھی بھی ان کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے مسلمان، تم سلام کرو، سلام کو عام کرو، عرفتہ ومن لم تعرف، اس بندے کو بھی کرو جو آپ کو جانتا ہے یا جسے آپ جانتے ہیں، اور اس بندے کو بھی کرو جسے آپ نہیں جانتے اور وہ آپ کو نہیں جانتا۔ سلام کا عام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں افشوا السلام، بھئی سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے پہر میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تدخلوا الجنۃ بالسلام، یہ چار کام کرنے آپ کی ذمہ داری ہے، اور جنت میں داخل کرنا اللہ رب العالمین کی ذمہ داری۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، بغیر کسی سوال کے اور بغیر کسی جو ہے وہ امتحان کے، تدخلوا الجنۃ بالسلام، یہ چار کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کر کے آؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں سلامتی سے داخل کرے گا۔ سلام کا عام کرنا یہ انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے، اور جو ہماری باہمی محبت ہے، ہمارا آپسی جو پیار ہے، باہمی جو پیار ہے، باہمی ہماری جو محبت ہے، اگر ہم اسے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سلام ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ اذا فعلتم تحاببتم، جب وہ کام تم کرو تو پھر تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے پیار ہو۔ تحاببتم، یہ صیغہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے یہ یک طرفہ پیار کا نہیں ہے۔ اس صیغے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم سلام کہیں گے تو دونوں طرف سے پیار پیدا ہوگا، کرنے والا اس کی طرف سے بھی پیار ہوگا اور جس پر کیا جا رہا ہے اگر وہ ناراض بھی ہے تو وہ پیار کرنے لگ جائے۔ تحاببتم، فرمایا آپس کا تمہارا جو ہے وہ پیار ہوگا، بات تفاعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ عمل کیا بتلایا کہ اذا فعلتم تحاببتم، جب وہ تم عمل کرو تو تمہارا آپس میں وہ پیار ہو جائے، ایک دوسرے سے تم پیار کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں نہیں، ہمیں وہ عمل چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں۔ تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، تو پھر آپس میں سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام بینکم، فرمایا تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب تم سلام کو عام کرو گے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دلوں کے درمیان جو ہے محبت کو پیدا کر دے۔ سلام، اور صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم میں واضح طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو آپ اسے سلام کہیں، سلام کہیں، سلام کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے آداب کا بھی ذکر کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی الجامع کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ۔ لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، فرمایا سلام کا ادب یہ ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کہے۔ لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، اور جو پیدل چلنے والا ہے، گزرنے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہے۔ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، اور فرمایا جو تھوڑے لوگ ہوں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ زیادہ کو سلام کہیں۔ وفی روایت، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وفی روایت، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، کہ جو سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ ابھی اتنے زبردست قسم کے آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، لیکن آپ اور میں ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ خود ہم اپنے گھر والوں میں جان سکتے ہیں۔ ہم سلام کتنا کرتے ہیں ہم خود جان سکتے ہیں، ہم اس کی جانچ خود کر سکتے ہیں کہ ہم نے سلام کو کتنا عام کیا۔ سلام، اور پھر قیامت کی نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ۔ ایک طرف آپ علیہ السلام سلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ سلام کہیں، سلام کہیں، چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کہیں، چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہیں، تھوڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ جماعت والوں کو سلام کہیں، سوار کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہیں، اور حق بھی بتلایا، اور یہ بھی کہا کہ سلام کیا ہے؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں جانتا اس کو بھی تو سلام کہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہوں اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں
کہ ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، کہ قیامت کی نشانی ہے کہ صرف خاص لوگوں کو سلام ہوگا، اور آج ویسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ ساری اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سلام کرتے بھی ہیں، آتے جاتے کو سلام کرتے ہیں۔ امن کا پیغام ہے، اور اسلام تو ویسے ہی امن کا پیغام دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام دینی امن کا ہے، دینی سکون کا ہے، دینی اطمینان کا ہے، لیکن وہ قیامت کی نشانی ہمارے لوگوں کے اوپر کہیں پوری نہ ہو جائے، آپ پر اور میرے اوپر، کہ تسلیم الخاصہ، کہ ہم خاص لوگوں کو سلام کہیں۔ اور پھر سلام، اگر ہم وہ سلام کرتے ہوئے مسافہ کر لیتے ہیں، مسافہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ما من مسلمان یلتقیان فیتصافحان، کہ دو مسلمان آپس میں ملے اور ملنے کے بعد وہ سلام کہے، مسافہ کرے، یہ اسے صفا کہتے ہیں۔ یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کو عربی کے اندر صفا کہا جاتا ہے۔ فیتصافحان، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلی دونوں آپس میں مل گئی، فیتصافحان، ہم مسافہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو مسلمانوں کا جدا ہونا بعد میں ہے، اللہ پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قبل ان یتفرقا، پہلے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو باہر نکالیں، سلام ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھ کو پیچھے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ بعد میں پیچھے ہوتی ہیں، اللہ پہلے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آپ کا اور ہمارا عمل کتنا ہے۔ کیا ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں بن رہے کہ تسلیم الخاصہ، کہ ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، باقی کسی کو نہیں کرتے؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر اس حدیث کے اوپر عمل کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عرفت ومن لم تعرف، تو جانے نہ جانے سب کو سلام کریں، اس پر عمل کریں۔ اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے کہ قیامت کی نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ صرف اپنے ہی لوگوں کو، جاننے والوں کو صرف سلام کیا جائے گا۔ اور بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور چہرے کو کہیں اور کر لیتے ہیں، ہاتھ ایک طرف اور چہرہ ایک طرف، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف، اخلاق کے بھی خلاف اور سنت کے بھی خلاف، تینوں عمل ہم خلاف کر رہے ہیں۔ اگر ہاتھ ادھر ملاتے ہیں اور چہرہ ادھر کرتے ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو تو بچہ بھی آ کر سلام کرتا تھا، آپ اس کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ اور ایک دیوانی تھی مجنو، اس کا دماغی لیول وہ درست نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی تھی، کیونکہ وہ مرفوع کلام ہے، اللہ نے اسے ویسے مرفوع قرار دیا، اور دماغی جس کی صورتحال برقرار نہیں ہے، شریعت کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ فاتح العقل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے کہ وہ آتی اور آپ کے ہاتھ کو پکڑتی اور مدینہ کی گلیوں میں لے کر چلتی اور باتیں سناتی، اللہ کے نبی سنتے رہتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فاتر ہے، اللہ کے نبی یہ مجنون ہے، اللہ کے نبی یہ دیوانی ہے، اللہ کے نبی سائیکو پیشنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو نہیں سنتے تھے، آپ اس کے ساتھ چلتے، وہ جب تک باتیں کرتی آپ علیہ السلام اس سے باتیں کر لیں۔ سلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور حق ہے، اس کو ادا کریں۔ اس حدیث کا کبھی بھی مصداق نہ بن جائے کہ قیامت کی نشانی میں اللہ کے نبی جو ذکر کر رہے ہیں پھر ہم اسی کا شکار ہوں، پھر تو قیامت بہت نزدیک ہے کہ اگر ہم صرف خاص لوگوں کو ملیں، خاص کو سلام کریں۔ اور بعض دفعہ ہم اپنی میچ کو دیکھتے کہ میرے میچ کا ہے، مطلب میرے برابر اس کی تعلیم ہے،
اس کا سٹیٹس میرے معیار کا ہے، اس کا لباس میرے معیار کا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور چلن میرے معیار کا ہے، اس کی بائک اور موٹر سائیکل، اس کی بائک، اس کی کار میرے میچ کی ہے، تو پھر ہم سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین۔ کمال کے الفاظ، اللہ کی قسم ہلا کے رکھ دیتے یہ دعا، اللہ زندہ رکھنا تو مسکینی کی صورت میں، موت آئے تو مسکینی کی صورت میں، اور قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے تو مسکینوں میں سے اٹھائے۔ اور ہم اپنی شادی پر ہی صرف ان لوگوں کو بلائیں گے کہ جو کم از کم بھی ایک لینڈ کروزر پر یا کوئی بڑی کسی گاڑی کے اوپر وہ آ سکے۔ غریب غربا کا کیا کام ہے؟ اور وہ آ بھی جائے تو ہم ایسے ہی ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یہ سب آداب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، محلے میں اور معاشرے میں رہنے کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعوت کو بے برکت قرار دے دیا کہ جس میں صرف امراء ہیں اور علاقے کے غربا نہ ہو۔ وہ دعوت برکت سے خالی اس لیے کہ اس میں امراء ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، اور جو علاقے کے غربا ہیں وہ بیچارے اپنے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں اور وہ اس دعوت کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، وَافُوا الشُّبَّ التِّجَارَةَ۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات بیان کی، وَافُوا الشُّبَّ التِّجَارَةَ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تجارت عام ہو جائے گی، تجارت عام ہوگی، تجارت ہی تجارت، ہر بندہ تاجر، اور تجارت اتنی عام ہو جائے گی حتی تعین المرأة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ حتی تعین المرأة زوجها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ تجارت اتنی عام ہوگی کہ عورت جو ہے حتی تعین المرأة زوجها، عورت بھی اپنے خاوند کی تجارت میں اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ حتی تعین المرأة زوجها، عورت جو ہے اپنے خاوند کا باقاعدہ ہاتھ بٹائے گی، اس کی تجارت میں اس کی مدد کرے گی، تعاون کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی قیامت کی نشانی قرار دیا، اور آج یہ چیز عام ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ لوگ اپنی بیویوں سے ہی پیسہ لے کے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کا سونا بیچ کے مکان لے لیا، ان کا سونا بیچ کے تجارت کر لی، ان کا سونا بیچ کے زمین لے لی، ان کا زیور بیچ کے دیگر کئی کام کر لی، یا پھر وہ ساتھ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون وہ کرتی اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے۔ ایک چیز یہ حتی تعین المرأة زوجها، اور ایک چیز یہ ہے کہ عورت کے پاس ذاتی طور پر کوئی پیسہ نہیں، لیکن اس نے ایم ایس سی کیے، اس نے بی ایس سی کیے، اس نے فزکس میں کیے، کیمسٹری میں کیے، بایو میں کیے، اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، اس نے میتھمیٹکس میں ماسٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ جج ہے، وہ وکیل ہے، ذاتی ایسا نہیں تھا، لیکن نوکری کر کے اپنے خاوند کا وہ ہاتھ بٹا رہی ہے۔ حتی تعین المرأة زوجها، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانی ہوگی کہ عورت اپنے خاوند کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات پوری ہے، لوگ اپنی بچیوں کو صرف تعلیم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ نوکری کر سکے، یہ اسکول میں جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، لیڈی ڈاکٹر بن جائے، یہ وکیل بن جائے، یہ جج بن جائے، صرف اس لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا کرے گی کہ ہو سکتا ہے کہ خاوند کے حالات کبھی بھی تبدیل ہو جائے، کم از کم یہ اس کے ساتھ تعاون تو کر سکتی ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ وَافُوا الشُّبَّ التِّجَارَةَ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی مدد کرے گی، اور بیویاں جو ہے وہ گھر کے بنانے میں مدد کرتی،
گھر کو بسانے میں مدد کرتی، گھر کے فرنیچر کو سیٹ کرنے میں مدد کرتی، گھر کا سامان سودا صرف لینے میں مدد کرتی، ہر کام میں عورت جو ہے وہ اپنے خامن کی مدد کر رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ 3 کتابوں کے اندر آتی ہے، مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، مسند بزار کے اندر، اور شعیب ارنبوت نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز بیان کی، فرمایا وقطع الارحام، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، وقطع الارحام، کہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ جو رحم کے رشتے وہ توڑ دیے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل عیاں ہے۔ ہم غیروں کی بات کو سننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، ہر وقت غیر کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنوں کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر اس ماحول اور اس معاشرے میں رہتا ہوں، میں محلے میں بہت اچھا ہوں، لیکن میرے جو رحم کے رشتے ہیں وہ ترس رہے ہیں میرے پیار سے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے صرف اپنی مثال دی ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ آپ کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ جمعے کے بعد بہت سارے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا، اس لیے اپنے کیا دیتا ہوں کہ چلو میں ہی ایسا ہوں۔ تو بار کیف احباب کرام، قطع الارحام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ قطع رحمی ہوگی، اور قطع رحمی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جس بندے نے رشتہ داری کو توڑا، رحم کے رشتے کو توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لا يدخل الجنہ قاطع یعنی قاطع رحم، رحم کے رشتے کو توڑنے والا۔ اور رحم کا رشتہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، چچا کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، ماموں کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے۔ یہ رشتے جو ہیں یہ ہمارے رحم کے رشتے ہیں، جبکہ ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ اور یہاں ہی نہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ وہاں پر جو ذکر کر رہا ہے وہاں پر بھی کر رہا ہے کہ رحم کا رشتہ ہے، اور سورہ فرقان میں جا کے 2 قسم کے رشتے بیان کر رہا ہے، نسبا و صہرا، ایک طرح نسبی رشتہ اور ایک طرح سسرالی رشتہ ہے۔ اور ماشاءاللہ مرد اور خاتون، میاں بیوی جوانی کی عمر کو پہنچے، شادی ہو گئی، اب یہ جب کی شادی ہوئی دونوں کے ساتھ 2 رشتے تھے، لیکن انہوں نے گھر علیحدہ بنا لیا۔ نسبی رشتہ بندے کا بھی نہیں ہے، نسبی رشتہ عورت کا بھی نہیں، نسبی جو ہے وہ سحری رشتہ بندے کا بھی نہیں ہے، سحری رشتہ عورت کا بھی نہیں۔ دونوں نے وعدے وعید کر لیے۔ بندے نے عورت کو کہا کہ تو بھی چھوڑ دے اپنے ماں باپ کو، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع الارحام، قیامت کی نشانی ہوگی کہ قطع رحمی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں بس تو اور میں دونوں جیاں گے، مراں گے، کھاواں گے، پیواں گے، سواں گے، جاگاں گے، بال بھی جماواں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن نہ تیرے ماں باپ نہ میرے ماں باپ، نہ تیرے جاننے والے نہ میرے جاننے والے۔ قطع الارحام، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی کہ رشتہ داریوں کو توڑ دیا جائے گا۔ اور بعض زوروں کے غلام اس طرح کے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ماں کے خلاف آتے ہیں، باپ کے خلاف آتے ہیں، بھائیوں کے خلاف آتے ہیں، بہنوں کے خلاف آتے ہیں، لیکن بیوی اور بیوی کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں کبھی اس کی بات نہیں سننے۔ پہلا رشتہ تیرا وہ ہے کہ جس نسب سے تو پیدا ہو کر آیا ہے، اور بعد میں وہ رشتہ تھا، اگر تو اس نسب سے پیدا نہ ہوتا تو صحرا کہاں سے ہوتا، سسرالی رشتہ کہاں سے ہوتا، تو دنیاوی نہ ہوتا، نہ تیری بیوی ہوتی نہ تیرا سسرالی رشتہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ قطع الارحام، فرمایا کہ قطع رحمی عام ہوگی کہ لوگ جو ہے اپنے رشتہ داریوں کو توڑیں گے، جبکہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے اس معاملے میں ڈر جا، رحم کے رشتوں کے معاملے میں ڈر جا، اللہ نے تجھ سے پوچھ کرنی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کو نا مخاطب کر کے کہا تھا الرحم من العرش، کہ یہ جو رحم ہے نا، رحیم اس کا تعلق عرش کے ساتھ ہے، عرش کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رحم کا تعلق ہے۔
اور پھر کیا فرمایا؟ من وصلہ کے وصلتہ ومن قطع کے قطع. اللہ فرمایا کہ رحم یاد کرنا، اگر تجھے کسی نے ملایا میں اس کو ملا ڈالوں گا، جس نے تجھے توڑنے کی کوشش کی میں اسے بھی توڑ ڈالوں گا. اور پھر اس طرح سے اللہ کے تھلگ ہو کر بیٹھنے والا جب مرتا ہے نا، پھر اللہ کی توفیق سے اسے کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ الگ تھلگ ہو کر بیٹھے، جب ماں باپ ہی نہیں، جب اس کے بہن بھائی نہیں، جب اس کے رشتہ دار نہیں، اعزا اقربا نہیں، پھر محلے بھی کہتے ہیں، محلے والے بھی کہتے ہیں چلو جی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کٹوریا میں. اب آپ قطع الارحام، 3 باتیں میں نے بیان کی ہیں، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ باقی کی چیزوں کو میں بیان کروں گا. بڑی جامع حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، لوگ ان کو سلام کریں گے جن کو صرف جانتے ہیں. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ عورت جو ہے وہ بندے کی مدد کرے گی، اپنے خامن کی مدد کرے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور فرمایا رحم کے جو رشتے ہیں اسے توڑا جائے گا، قطع رحمی عام ہوگی، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، رشتہ داریوں کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی. 3 نشانیاں ابھی اس حدیث کے اندر باقی ہیں. شہادت الزور و کتمان شہادت الحق، جھوٹی گواہی جو ہے وہ دی جائے گی اور جو سچی گواہی ہے اس کو چھپایا جائے گا. وظہور القلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو بیان کی کہ قلم جو ہے وہ عام ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلا جمعہ میں موقع ملا تو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر، موت ہے شہادت کی. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.